بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تراویح کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تراویح کی نماز میں ہم کتنی رکعتیں پڑھیں؟ 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں؟ تو بہت سارے لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس مسئلے کے اوپر آپ کو بتانے والے ہیں کہ صحیح تحقیق، اسلامی تحقیق کیا ہے، دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں معمول کیا تھا، صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا۔ سب سے بنیادی شرط دین کو، اسلام کو قبول کرنے کے لیے قرآن پاک ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی چیز قرآن میں براہ راست اللہ فرما رہے ہیں تو اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز قرآن میں نہ ملے تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھا جاتا ہے، اگر وہاں پر مل جاتا ہے تو پھر اس بات کو مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول اس سلسلے میں کیا تھا۔ اجماع امت جس کو کہا جاتا ہے کہ اجماع امت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز ہے قیاس، پھر ایک قیاس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال 4 اصول اور ضابطے ہیں اسلام کے کہ جو بات ہمیں اخذ کرنی ہوتی ہے، جو بات ہمیں لینی ہوتی ہے، ان 4 باتوں میں سے کسی ایک بات کو ہم مانیں گے براہ راست، یا تو قرآن میں مل جائے یا وہ احادیث میں مل جائے یا پھر وہ اجماع امت سے ثابت ہو جائے یا پھر قیاس سے ثابت ہو جائے۔ تو بہرحال تراویح کی جو رکعات ہے، تراویح کی جو نماز ہے، یہ قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور احادیث میں لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز پڑھنا یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے صحابہ اکرام کو۔ تو امت کے لیے تراویح کی نماز کا حکم یہ ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور مردوں کے لیے اس کی جماعت کرنا سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی محلے میں کہیں جماعت سے نماز نہ پڑھی جائے تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اگر کہیں جماعت کے ساتھ میں نماز ہو جائے کسی محلے میں اور پھر آدمی تنہا نماز پڑھ لے تو پھر سنت کفایہ یہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی ایک جماعت ہو گئی تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو گیا۔ تو مردوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کریں، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک کوشش کریں کہ وہ جماعت کے ساتھ میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے یا کہیں آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں تراویح کی نماز آپ کو نہیں مل رہی ہے اور آپ خود حافظ قرآن بھی نہیں ہے، تو اب آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں وہ تنہا اپنی رکعتوں میں اس کو پڑھ لیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہم 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں۔ تو دیکھیے بھائی، تراویح کی جو نماز ہے، تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ اور جو لوگ 8 رکعت کہتے ہیں تو یہ کسی صحیح حدیث میں یا کسی بھی روایت سے ہمیں اس کا استدلال نہیں ملتا ہے۔ ہم نے پوری تحقیق کی ہے، کہیں بھی ہمیں 8 رکعت اس سلسلے میں نہیں ملی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نماز پڑھائی ہے 3 دن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی، پہلے دن پھر دوسرے دن پڑھائی، تو اسی طریقے سے 2 یا 3 دن پڑھانے کے بعد میں اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے، نماز پڑھانے کے لیے حجرے کے اندر ہی رہے۔ صحابہ کرام اسی انتظار میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم نماز ادا کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے تراویح کی۔ تو اسی انتظار میں رہے، صحابہ کرام نے کھنکارنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے حجرے سے، اور پھر آ کر کے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ میں تراویح کی نماز اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر کہ تم سے ادا نہیں ہو سکے گی اگر یہ اللہ نے تم پر فرض کر دی۔ اگر یہ فرض ہو گئی تراویح کی نماز تو کچھ لوگ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے، جیسا کہ آج کے وقت میں بھی، آج کے ٹائم میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز میں بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر یہ فرض نماز کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے میں تراویح کی نماز نہیں پڑھا رہا ہوں، تو میں بس تم گھر جاؤ اور گھر جا کر کے پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت ہی تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تراویح کی جو نماز ہے، تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی 2 کر کے اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد میں تھوڑا بیٹھا جاتا ہے کہ جس میں ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ ساری تفصیلات کی بنا پر ہمیں معلوم ہوا کہ تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 رکعتیں ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام نے اسی بات پر اتفاق فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی ہمیں یہ پڑھی ہے وہ 20 رکعت ہی تھی، وہ 8 رکعت نہیں تھی۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو تراویح کے متعلق یا نماز کے متعلق یا کسی اور چیز کے بھی متعلق، آپ کے بھی کوئی دینی مسئلہ ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔
اس کا جواب انشاءاللہ ضرور بتلایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔